مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ جو 1922 تک 3 بر اعظم پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں 42 ملک شامل تھے، اس کو کیسے ختم کیا گیا؟ وہ سلطنت جس نے 600 سال سے زیادہ حکومت کری اور دنیا میں جہاں بھی مظلوموں پر ظلم ہوتا تھا تو ترکوں کی یہ سلطنت دشمن سے اچھی طرح حساب لیتی تھی۔ اس وقت دشمن مسلمانوں سے جنگ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا تھا، لیکن آخر کیا وجہ آئی کہ اس سلطنت کو ختم کر دیا گیا؟ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، کیسے ایک جاسوس نے اتنی بڑی سلطنت کو ختم کر دیا جس کو بڑی بڑی فوجیں نہیں کر پائیں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو، اگر آپ انٹرنیٹ پر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بارے میں دیکھیں گے تو آپ کو فرسٹ ورلڈ وار میں سلطنت عثمانیہ کی ہار دیکھنے کو ملے گی، جس کے بعد یہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ لیکن اگر آپ گہرائی میں جانیں گے تو اس کو ختم کرنے کے بہت سارے منصوبے بنائے گئے تھے۔ صرف ایک جاسوس نے وہ کر دکھایا جو بڑی بڑی فوجیں نہیں کر پائیں۔ یہ جاسوس تھامس لارنس تھا، جس کو آپ لارنس آف عربیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بچپن سے ہی اتہاس پڑھا کرتا تھا، جس میں عیسائی اور مسلمانوں کی جنگوں کو اچھی طرح سمجھتا اور مسلمانوں کی کمزوری کو بھی سمجھنے لگا تھا۔ اسی وجہ سے یہ وہ کام کرنا چاہتا تھا جو عیسائی فوجیں نہ کر سکیں۔ اس کے بعد اس نے تمام مسلم دیشوں کو گھومنا شروع کیا اور جہاں جاتا وہاں کی بولی بڑی آسانی کے ساتھ سیکھ جاتا تھا۔ دوستو، امریکہ، یورپ، برطانیہ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنا چاہتی تھی، اور یہ کرنا جنگ سے ممکن نہیں تھا کیونکہ عثمانیوں سے لڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے تھامس لارنس نام کے جاسوس کو، جو کرسچن تھا لیکن عربی ایسی بولتا تھا کہ کوئی بھی شک نہیں کر سکتا، اس کو عرب مسلمانوں کے پاس بھیجا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کا منصوبہ بنایا۔ سعودی عرب اس وقت خلافت عثمانیہ میں شامل تھا، اسی لیے اس نے اپنا بھیس بدل کر عرب مسلمانوں کو بلگلانا شروع کیا اور عربوں کو ترکوں سے لڑوانے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے کہا کہ تم عرب ہو اور نبی بھی عرب تھے، اس لیے تم عربوں سے بہت اوپر ہو، یہ سلطنت عربوں کی ہونی چاہیے، اس پہ صرف تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد اس نے شریف مکہ حسین بن علی اور ان کے بیٹے فیصل کو چڑھایا اور لالچ دیا کہ ترکوں سے یہ حکومت چھین لو اور جس کے بعد تمہیں اس کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، جس میں بہت سارے ملک شامل ہوں گے۔ اس کے بعد پورے عرب میں لارنس کی یہ چال کامیاب ہو گئی اور عربوں نے لالچ اور جذبات میں آ کر ترکوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ سب سے پہلے عربوں نے مکہ پر حملہ کیا اور ترکوں کو شکست ہوئی۔ لارنس نے یورپ سے جنگی ہتھیار منگوا کر ترکوں کی سلطنت کو ختم کرنے میں کامیابی پائی۔ ہلکے ہلکے عربوں نے ترکوں کی الگ الگ جگہوں پر حملے کرنا شروع کیے اور حجاز ریلوے لائن، جو عربوں میں ترکوں کا دوسروں سے کنیکشن کا ذریعہ تھا، اس کو کاٹ دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترکوں کی تمام فوج الگ الگ جگہوں پر پھنس گئی اور خوریز جنگ میں بہت سارے لوگ مارے گئے۔ یہ جاسوس لارنس اتنا شاطر تھا کہ ترکوں کے قبیلے میں بھیس بدل کر گھس جایا کرتا اور تمام اندر کی باتیں دشمنوں کو بتایا کرتا تھا۔ اس نے فرسٹ ورلڈ وار کے دوران سلطنت عثمانیہ کے دشمن کو نقشے بنا کر دیے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا شخص تھا جو ہر جگہ کو اچھی طرح سے جانتا تھا، ان کی کمزوری اور طاقت کو، ان کے پلانز کو، جس وجہ سے دشمنوں کو اس سے بہت مدد ملی۔ یہ عرب میں ہی رہ کر عرب بنا ہوا تھا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور عربی میں ہی بات کرتا، جس وجہ سے عربوں نے اس پر اتنا بھروسہ کرا کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اکیلے پوری سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس کے تمام الگ الگ حصوں کو فرانس، برطانیہ نے لے لیا اور عربوں کو جو لالچ دیا گیا تھا اس کا صرف اور صرف انہیں ایک دیش ملا، جس کو ہم سعودی عربیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت ختم ہوئی، جس کے بعد مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا اور آج تک مسلمان کمزور ہے۔ فی الحال ہم اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔